السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے لوگوں نے کامیابی کے مختلف معیار بنا رکھے ہیں۔ کسی کے ہاں کامیابی کا معیار دولت کو حاصل کرنا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا ہے، کوئی زر زمین بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ معیار دنیا والوں کے صرف دنیا تک ہیں۔ اللہ کے ہاں معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، جتنا نیکوکار ہوگا،
اس کا مرتبہ مقام اتنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ تو آج جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے ہی عظیم صحابی اور شروع دور میں ایمان لانے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو 5ویں یا 6 نمبر پہ ایمان لانے والے شخص، اور جن کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اصل لوگ وہی ہیں جو اللہ کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، جو اپنا ہر سانس، اپنا ہر لمحہ اپنے رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور دنیا جن کے سامنے انتہائی حقیر بن کے رہتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے عظیم صحابی کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا، ما قلت الخبراء ولا قلت الغبراء اصدق من ابی ذر۔ آسمان اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا بندہ کبھی نہیں دیکھا، زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچائی کو اپنانے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو ذر، اور قبیلہ بنو غفار سے تعلق ہے۔ بنو غفار وہ قبیلہ کہ جہاں سے عرب کے سارے تجارتی قافلے گزرتے تھے، مکے والوں کے قافلے بھی وہیں سے گزرتے تھے، اور یہ انہی عظیم لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام لانے سے قبل بھی بت پرستی کو برا سمجھنے والے، شراب اور زنا سے نفرت کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی، صحیح بخاری کی حدیث، مجھے خبر ملی کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اپنے بھائی، چھوٹے بھائی انیس، ان سے کہا کہ جاؤ مکے میں جاؤ اور ان کی حالات، ان کی خبر لے کے آؤ۔ ان کے چھوٹے بھائی انیس بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، آپ کی کچھ باتیں بھی سنی، اور واپس بنو غفار میں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے منتظر تھے کہ کب مجھے خبر ملے راہ حق کے بارے میں۔ بھائی نے خبر دی کہ میں اللہ کے رسول کو مل کے آیا ہوں، ان کی میں نے باتیں بھی سنی ہیں، ان کا کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ان کی باتیں کسی ساحر یا کاہن کی باتوں جیسی نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری بات سے تسلی نہیں حاصل ہوئی، اب تم یہاں پر ہو، اب میں جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو مشرکین اعلانات کرتے پھر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، وہ کہانت کا علم جانتا ہے، اور جو شخص اس کی باتیں سن لے وہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ پہلے تنہائی میں آپ سے ملاقات کی جائے۔ سارا دن حرم کے اندر بیٹھا رہا بیت اللہ میں، لیکن نبی علیہ السلام کے حوالے سے پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، کبھی پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور بات میں کسی سے کر نہیں رہا تھا کیونکہ میں چپکے چپکے آپ کو ملنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں سارا دن گزر گیا اسی طرح، رات بیت اللہ میں لیٹ گیا زمین پہ۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے،
اور دیکھا کوئی مسافر ہے، ابھی ان کی بھی عمر اتنی بھی چھوٹی تھی، تو کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ مطلب ان کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی میری، کیونکہ ابو طالب تب زندہ تھے اور سردار آدمی، اچھی خوب تواضع کی انہوں نے میری۔ اگلا دن ہوا، میں پھر بیت اللہ پہنچ گیا، سارا دن انتظار کرتا رہا کہ کوئی میرے سامنے ایسے نام لے اور مجھے پتا چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر موقع نہ ملا۔ پھر رات ہو گئی، پھر وہیں پہ جا کے بیت اللہ میں لیٹ گیا، پھر حضرت علی آئے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ 2 دن ایسے بیت اللہ میں گزرے اور راتیں حضرت علی کے گھر میں گزری۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، جب تیسری رات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تیسری رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آج تیسرا دن ہے کہ آپ کو آپ کی منزل ابھی نہیں ملی۔ تو فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے وعدہ دو کہ میری بات کسی کو نہیں بیان کرو گے تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں اپنا مقصد۔ اس طرح نے فرمایا کہ ہاں بتائیے۔ کہا کہ میں آفتاب نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح نے فرمایا پھر آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ صبح جب میں اپنے گھر سے نکلوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے آتے جانا، اگر میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی میرے پیچھے اسی طرح داخل ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی، ان دنوں میں نبی علیہ السلام دار ارقم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ شروع دور تھا، اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں تھا، ابھی دعوت بھی آپ مخفی انداز میں دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے گیا، دار ارقم میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرتے ہی میں آپ پر ایمان لے آیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس طرح اللہ کے رسول کو سلام کہا۔ کہتے جب میں اندر گیا تو میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن باقی لوگ کیا کہتے تھے؟ سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کہتے تھے۔ تو پہلا شخص جس نے یہ الفاظ بولے السلام علیکہ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ وعلیک السلام۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بنو غفار سے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں اپنے ایمان کا اظہار کروں مکے والوں کے سامنے۔ آپ نے فرمایا مشورہ میرا یہ ہے کہ تم نہ کرو، لیکن آگے تمہاری مرضی ہے، اگر تم کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں سے نکلے، سیدھا بیت اللہ میں آئے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے یا آل قریش، اے آل قریش، اس بات پہ گواہ ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ مشرکین بڑے غیظ و غضب سے آئے اور ان کو بہت ہی مارا، خود فرماتے ہیں اتنا مارا کہ مجھے خدشہ لگا، میں مرنے لگا ہوں، اتنا مارا انہوں نے مجھے۔ اسی دوران حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جلدی سے آئے، دیکھا یہ تو بنو غفار کا آدمی، تو فرمانے لگے کہ اے قریش، کیوں تم اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہو؟ تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ یہ بنو غفار قبیلے کا شخص ہے، اگر یہ مارا گیا تو تمہارا دانا پانی بند ہو جائے گا، تمہارا کوئی قافلہ بنو غفار سے گزر نہیں سکتا۔ قریش سنبھل گئے، یہ کیا معاملہ ہوا، جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے میری حالت دیکھی، ترس آیا، میرے لیے دعائیں خیر کی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن ہوا، میں نے پھر کہ اللہ رسول میں نے پھر ایسے میں جا کے اظہار کرنا ہے، میں نے پھر اسی طرح کیا،
انہوں نے پھر مجھے مارا. پھر حضرت عباس نے آگے چھڑایا. جب میں دوسری مرتبہ واپس آیا تو آپ نے کہا کہ ابو ذر میرا حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ. اب آپ نے حکم دے دیا، میرا حکم ہے کہ بنو غفار میں چلے جاؤ اور لوگوں کو دین حق کی طرف ان کی رہنمائی کرو، اور اگر تمہیں میرے بارے میں خبر پہنچے کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے تب میرے پاس آنا، تب تک وہیں پہ رہو. فرماتے ہیں میں نے فوری طور پہ بنو غفار چلا دیا، واپس گیا، اپنے بھائی کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اپنی والدہ کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئی، قبیلے کے اور لوگ بھی کافی مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں کہ پھر میں کئی سال اپنے قبیلے میں رہا، حتیٰ کہ مجھے خبر ملی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، غزوہ بدر بھی ہو چکا، احد بھی ہو چکا، خندق بھی ہو چکا، اب آپ کو غلبہ مل گیا ہے. فرماتے ہیں میں فوری طور پہ اپنا سامان تیار کیا اور میں مدینہ میں آ گیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات تک پھر واپس کبھی گئے ہی نہیں، پھر مدینہ میں ہی رہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری تشریف فرما ہیں. فرمانے لگے یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، ابو ذر مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے کمزور ہو، وانی احب لک ما احب لنفسی، میں تیرے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جو چیزیں مجھے اپنے لیے پسند ہیں وہی مجھے تیرے لیے پسند ہے. میں کہ میرے اللہ کے رسول پھر مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر میری یہ نصیحت ہے، لا تعمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، کہا کبھی دو بندوں پہ بھی امیر نہیں بننا. کہنا کہ مجھے امیر بنا لو، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پورا علاقہ میری ماتحت ہو، میں امیر بنوں سب کا، تو کسی کا امیر نہیں بننا. فرمایا کہ کیونکہ جو شخص امیر بنے گا یا لوگوں کے معاملات کا فیصل بنے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے الٹی چھری سے ذبح کر دیا جاتا لیکن میں دو بندوں کا بھی فیصلہ نہ کرتا. اتنی سختی سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ولا تولین مال یتیم، اور کبھی یتیم کے مال کے والی نہیں بننا، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں مال کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا. یہ نہ ہو اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ کے ہاں پھر معاملہ بڑا سخت ہے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے، فرماتے ہیں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک خیال آیا. میں نے سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے، آپ کو تو بڑا اونچا مقام ہوگا، ہم جیسے پتہ نہیں وہاں پہ کہاں پھر رہے ہوں گے، تو وہاں ہم اللہ کے رسول کو پتہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. یہ خیال آیا تو کہتے ہیں میں فوری گھر سے نکلا اور دوڑ لگا دی کہ آج میں اللہ کے رسول کو دیکھ کے آتا ہوں، پتہ نہیں قیامت والے دن یا مرنے کے بعد کبھی اس چہرہ پر انوار کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں. میں بھاگتا بھاگتا آیا، سانس پھولا ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایک بندہ ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کل تو اس سے ملاقات ہوگی. آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک مع من احببت، ہر شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا. پھر پوچھا ابو ذر یہ بات تم نے کیوں پوچھی ہے؟ تو میں نے بتایا اللہ کے رسول اس طرح میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، آپ جنت میں جائیں گے،
ہم کہاں آپ کو وہاں دیکھ پائیں گے؟ آپ کو تو بڑا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو فرمایا کہ انک مع من احببت، اے ابو ذر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اگر آج اسی حدیث پہ ہم غور کریں، ہماری محبتیں کن کے لیے ہیں، ہمارے میلانات کن کی طرف ہیں، ہماری چاہتے کن کے لیے ہیں؟ ہم اداکاروں سے محبت کرنے والے، یہ گانے گانے والے، یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل بن چکے ہیں۔ جو کبھی معاشرے میں ردے ہوئے لوگ تھے، جو میراثی جن کو کہا جاتا تھا، جو ردے ہوئے لوگ تھے، آج ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی جاتی ہیں اور بڑا فخر کیا جاتا ہے، میں بھی فلاں سے ملا ہوا ہوں، میں نے بھی فلاں کے ساتھ تصویر لی ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، المرء مع من احب، کل قیامت کا دن ہوگا، جو شخص جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ زندگی بھر کی نیکیاں غارت کر دی جائیں، وہ مالک ہے، وہ رد کر دے، آپ کیا کریں؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے بڑے چہرے وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، پھر بھی اللہ کی دہتی ہوئی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، عملوں کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک اور دلیل، ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بے نمازوں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا وہاں پہ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس لیے بہت سے عمل کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے گا۔ بندہ سوچے میں نے 2-4 نمازیں پڑھ لی، میں جو مرضی کرتا پھروں، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکیم لقمان ایک بڑے دانا، جن کے نام کے اللہ نے سورت بھیجی قرآن کریم میں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرمانے لگے، اے بیٹا، رات کی تاریکی میں کسی سیاہ پتھر کے نیچے چھپ کے اگر رائی کے ذرے جتنا بھی گناہ کرو گے، اللہ وہ بھی تمہارے سامنے کر دے گا۔ اور آج ہم تو پرواہ نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے بس ہم ہی جنتی ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری وہی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی بات بتلائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، اے ابو ذر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، تمہارے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے اپنے اس عمل کا اللہ کو جواب بھی دینا ہے، ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، میں اپنے معاملے کا ذمہ دار، مجھ سے پوچھا جائے گا مولوی صاحب تم نے احادیث صحیح بیان کی کہ نہیں، تم نے صحیح راستہ حق بیان کیا کہ نہیں کیا، اس سے پوچھا جائے گا میری ذمہ داری کے بارے میں، آپ سے آپ کی ذمہ داری پوچھی جائے گی کہ جب آپ کے پاس ایک دعوت دینے والا آ رہا تھا آپ نے کیوں نہیں اس کی بات سنی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اپنے معاملے پہ غور کرے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ نصیحت کی تو میں نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مزید کچھ بتلائیے۔ فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو،
فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. یہ قرآن تمہارے لیے قبر کے اندر روشنی پیدا کرے گا اور کل قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. القرآن حجت لک او علیک. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہر بندہ اپنے آپ پہ بول، اگر میری عمر 50 سال ہے تو کیا میری زندگی میں 50 مرتبہ قرآن پڑھ لی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں اتنی زندگی گزار لی ہے اور زندگی کے جتنے سال ہیں اتنی مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہوا. بہرحال بات دور نہ نکل جائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت رکھنے والے اور پھر تقوی و للہیت کے اندر صحابہ اکرام میں بہت مشہور تھے، حتیٰ کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اگر وہ کل کی فکر کر رہا ہے تو یہ اس کے توکل کے خلاف ہے. جب اللہ نے تمہیں آج دے دیا ہے تو وہ کل نہیں دے سکتا. فکر تمہاری عبادت کے لیے ہو، فکر تمہاری آخرت کے لیے ہو. ایک وقت کے بعد اگلے وقت کے کھانے کو جمع کرنا اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کا دور خلافت لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ توکل کے خلاف نہ جایا کرو، اتنے مال اموال جمع نہ کیا کرو. بعض جو نئے لوگ تھے وہ تنگ آ گئے کہ یہ کیا ہر وقت ہمیں سمجھاتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے جا کے حضرت عثمان سے شکایت کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کو حکم دیا کہ آپ ربضہ کے علاقے میں چلے جائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنا سامان لیا اور ربضہ کے علاقے میں چلے گئے. وہاں پہ ایک علیحدہ جگہ، ایک جنگل، وہاں پہ ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کر دی. اور وہیں پہ ان کا آخری وقت بھی آیا. جب آخری وقت کو پہنچے، بڑے بیمار، تو بیوی نے رونا شروع کر دیا. تو فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ ہمارے پاس گھر میں ایک کپڑا بھی زائد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو کفن دیا جا سکے، اور ایک بندہ بھی یہاں موجود نہیں ہے جو قبر کھود سکے، اور معاملات اس طرح کے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے. تو فرمانے لگے کہ تم نہ غم کرو، پریشان نہ ہو. ایک دن میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو جنگل کے اندر موت آئے گی اور وہاں سے مومنین کی ایک جماعت گزر رہی ہوگی جو اس کا کفن دفن کریں گی، اور ان لوگوں میں جو شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ سب فوت ہو چکے ہیں، کسی کو بھی جنگل میں موت نہیں آئی، میں اکیلا رہ گیا ہوں. مجھے لگتا ہے وہ حدیث آپ نے میرے بارے میں کہی تھی، فراقب الطریق، جاؤ گزرگاہ کے پاس چلی جاؤ، اگر کوئی وہاں سے گزرے اس کو میرے بارے میں خبر کرنا. اور خود موت کی کشمکش میں بیوی وہاں سے اٹھی اور راستے میں جا کے کھڑی ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ادھر موت کی کشمکش میں اللہ کے ہاں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی دوران ایک قافلے کی آوازیں سنی، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو وہ بی کہنے لگی کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ من ہوا، کون ہے وہ شخص؟ تو فرمانے لگی کہ ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری جو کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے قدیم ساتھیوں میں سے، شروع دور میں جنہوں نے ساتھ دیا وہ ہیں. تو وہ کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے والدین ان پہ قربان، اتنی عظیم شخصیت یہاں پہ ہیں. فوری وہاں پہ دوڑتے ہوئے آئے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری اس وقت تک فوت ہو چکے تھے. پھر ان کے غسل کا، ان کے کفن دفن کا اہتمام کیا،
حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 32 ہجری کے اندر ربضہ مقام پہ فوت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے شروع دور کے ساتھیوں میں سے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو سابق ہیں، سبقت لے جانے والے، شروع دور میں ایمان لانے والے، اسی طرح ہجرت کرنے والے اور ان کے پیچھے ان کی پیروی کرنے والے، یہ سب کے سب اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی زہد کے ساتھ زندگی گزاری، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا۔ جب یہ دنیا سے تشریف لے کے گئے، اس وقت ان کی کل جائیداد کیا تھی؟ وہی ایک جھونپڑی جس میں رہتے تھے، ایک پیالہ اور ایک چادر، بس، اور کچھ نہیں تھا گھر میں، کھانے پینے والی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ انتہائی للہیت کے مالک، تقوی کے مالک، ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں رہنے والے، اپنی آخرت کے لیے فکر کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے آخرت کا سودا کر لیتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے ان کے مالوں کا، ان کی جانوں کا سودا کرتا ہے، اس چیز کے بدلے کہ اللہ سے جنت لے لے۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ رب العالمین پہ رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔